سنتیں چل رہی تھیں، جمعہ اور عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا، یہ چند سنتیں اکٹھے ایک ہی جگہ بیان ہو رہی ہیں۔ جمعہ کی نماز کے لیے غسل ہم کرتے ہی ہیں، ہر آدمی جمعہ کے لیے غسل کرتا ہے، یہ سنت ہے۔ تو ہم نیت یہ کر لیا کریں کہ میں اس لیے غسل کر رہا ہوں کہ یہ سنت ہے۔ آپ نے فرمایا جمعہ والے اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ پڑھنا آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے، تو ہم غسل کریں سنت کی نیت سے۔ آگے فرمایا جلدی نماز کے لیے چلے جانا، نماز کے لیے جلدی آنا بھی سنت ہے۔ اس کی ہم سارے کوشش کیا کریں، بھاگ دوڑ کے نمازوں میں نہ ملا کریں کہ کبھی دوسری رکعت ملی، کبھی پہلی ملی اور وہ بھی امام قرات شروع کر چکا ہے، کبھی تیسری رکعت ملی۔ ایک دفعہ آدمی نے مسجد کی طرف آنا تو ہے ہی، تھوڑا چند منٹ جلدی اٹھ جائے۔ آکی انسان ہے، کبھی مجبوری پیش آ جائے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن نیت یہ ہو کہ میں نے مسجد میں کم از کم 5 منٹ پہلے پہنچنا ہے تاکہ 2 نفل پڑھ لوں۔ کبھی پہنچ جائے گا، کبھی کوئی مجبوری پڑ بھی گئی ایسے تو وہی 2-4 منٹ ہی لیٹ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کم از کم اس کے جو نفل ہیں وہی چھوٹیں گے، نماز نہیں چھوٹے گی۔ اگر ہم آئیں گے اس حساب سے کہ بس جب امام مصلی پہ چڑھے گا میں پہنچ جاؤں گا، بشر ہے راستے میں کام پڑ جاتا ہے، نکلتے ہوئے لیٹ ہو جاتا ہے، کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے، تو آدمی کی پھر رکعت نکل جاتی ہے۔ وہاں مسجد میں پہنچ کر وہاں دنیا کی باتیں نہ کرنا، اپنے آپ کو اس سے بھی بچایا جائے۔ پہلی صف میں امام کے پیچھے جا کر بیٹھنا، سنت یہ ہے کہ آدمی پہلی صف میں امام کے پیچھے جا کر بیٹھے۔ اس کی میں بھی کوشش کروں، آپ حضرات بھی کوشش فرمائیں۔ آدمی اگر پہلے سے بیٹھے ہوں تو ان کو پھلانگ کر نہ جانا، جیسے جمعے میں ہوتا ہے، مجمع پہلے آیا ہوتا ہے تو کسی کے کندھے کے اوپر سے پھلانگ کر آگے نہیں جانا، جہاں جگہ ملے پیچھے ہی بیٹھ جائے۔ اب آگے جگہ ختم ہو گئی ہے، پھلانگ کرنا جائے، اگر جانا ہی ہے تو یہ ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے، ایک یہاں، تو یہاں درمیان سے پاؤں لے کر جائے، یہ پاؤں اوپر کر کے نہ جائے۔ بعض آدمی ٹانگ اوپر کر کے یوں پاؤں آگے رکھتا ہے، یہ نہ کرے، پھر پاؤں کو نیچے گھسیٹ لے، ایسے گھسیٹ کر ان دونوں کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ ہے، وہاں سے آرام سے آگے چلا جائے۔ آگے 2 آدمیوں میں جو پاس پاس بیٹھے ہوں جدائی نہ کرنا، کہ 2 آدمی اکٹھے بیٹھے ہیں جا کے درمیان میں گھس جانا، وہ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، تو ان کو اس طرح نہ کرنا، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھنا چاہیے۔ خطبہ کے وقت خاموش رہنا، یہ ایک بہت بڑی سنت بھی ہے اور یہ واجب بھی ہے، اور اس میں ہمارے ہاں بہت کمی ہے۔ جب جمعے کے خطبے کے لیے خطیب ممبر کے اوپر چڑھ آتا ہے خطبہ دینے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے، خطیب ممبر پر آ جاتا ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام آ جائے خطبے کے لیے اب نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور نہ آپس میں کلام گفتگو کرنے کی اجازت ہے۔ ایسے موقع پر ہم آپس میں گفتگو بھی نہ کریں اور نفلوں کی نیت بھی نہ باندھیں کہ چلو امام اتنی دیر میں خطبہ دے گا میں سنتے پڑھ لیتا ہوں، نہیں، اس کی ممانعت ہے۔ ایک یہ، اور دوسرا خطبے کے دوران بات نہیں کرنی، کسی کو یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ بھائی ٹائم کتنا باقی ہے، یا کوئی اور بات ایسی پوچھ لی، یا اتنا کہہ دیا بھائی تھوڑا سا قریب ہو جاؤ، یا یہ کہہ دیا بھائی تو آپ کے قریب بٹن ہے ذرا پنکھا تو چلانا، یعنی کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اگر کسی نے اس خطبے کے دوران دوسرے آدمی کو کوئی نیکی کی بات بھی کی، آپ نے فرمایا فقد لغا، اس نے لغو کام کیا۔ کسی سے کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب خطبہ شروع ہو جائے، امام خطبے کے لیے ممبر پر آ جائے، اس کے بعد خاموشی ہو جائے۔ آدمی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، بھائی ابھی تو خطبہ چل رہا ہے، کون سی نماز شروع ہوئی ہے؟ خطبہ ہوتے ہی خاموشی، پوری خاموشی، ساتھ والے آدمی کو ضروری بات بھی نہیں کرنی۔ جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت ہیں، اور جمعہ کے فرضوں کے بعد 4 سنت، پھر 2 سنت ہیں۔ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جمعے میں کتنی سنتیں مؤکدہ ہیں، کتنی غیر مؤکدہ ہیں۔ جمعے کی نماز میں 2 رکعت فرض جمعہ جو امام پڑھاتا ہے، فرض صرف وہی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو جمعے سے پہلے والی 4 رکعتوں میں 4 رکعت نماز ظہر کی نیت کرتے ہیں، اور 2 رکعت امام کے ساتھ جمعے کی نیت کرتے ہیں، بعد والی سنتیں پڑھتے ہیں۔ ظہر فرض کسی بھی نماز کے وقت میں 1 دفعہ ہوتے ہیں بس، فجر میں 1 دفعہ فرض ہیں، 2 فرض، باقی سنتیں۔ ظہر میں بھی 1 دفعہ فرض ہیں، یعنی 4 فرض، باقی سب سنتیں ہیں۔ اور ایسے ہی عصر میں 4 فرض، مغرب میں 3 فرض، باقی سنتیں اور نفلیں۔
عشاء میں بھی ایک دفعہ فرض ہیں، 4 فرض باقی سنتیں یا وطر۔ اسی طرح جمعے کی نماز میں بھی صرف ایک دفعہ فرض ہے، اور وہ ہے جمعے کی 2 رکعت فرض جو امام پڑھا رہا ہوتا ہے، اس کی اگلی پچھلی سب رکعتیں سنتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دن ظہر کے 4 فرض بھی پڑھنے ہیں اور جمعے کے 2 فرض بھی پڑھنے ہیں۔ اور دوسرا، جمعے سے پہلے کی جو 4 رکعتیں ہیں یہ مؤکدہ ہیں سنت، جمعے کی بعد کی جو 4 رکعتیں ہیں یہ بھی مؤکدہ ہیں، ان 4 کے بعد جو 2 ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں۔ جمعے سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ، جمعے کے بعد بھی 4 رکعت سنت مؤکدہ، اور آخری والی 2 غیر مؤکدہ۔ اور جمعے کی نماز میں نیت جمعے کی نماز کی کرنی ہے، ظہر کی نماز میں نہیں کرنی، یعنی شروع کی 4 رکعت سنت میں بھی 4 رکعت سنت برائے نماز جمعہ، 4 کا سنت نماز ظہر نہیں۔ ایسے جمعے کے 2 فرض، 2 رکعت فرض برائے نماز جمعہ، پھر اس کے بعد 4 سنتیں برائے نماز جمعہ، 2 سنتیں برائے نماز جمعہ، ظہر نہیں ہے۔ عورتوں پر البتہ چونکہ جمعہ فرض نہیں ہے وہ گھر میں نماز پڑھیں گی، تو ہاں یہ بھی ہمارے علم میں آیا، بعض عورتیں جمعے والے دن گھر میں جمعے کی نیت سے 4 فرض پڑھتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جمعے والے دن عورتیں گھروں میں فرض کی جو نیت کریں گی وہ ظہر کی کریں گی، 4 رکعت فرض نماز ظہر۔ اور جس آدمی کا جمعہ چھوٹ جائے، کسی بھی وجہ سے چھوٹ جائے، بعد میں جب اس کو پڑھنے لگے، چاہے اسی دن پڑھنے لگے، مثلا آج جمعے کے وقت میں وہ پہنچا جی 1:45 بجے جمعہ ہے اور آیا 2 بج گئے ہیں، جمعے کی نماز ہو چکی ہے، اس نے کہا چلو انفرادی پڑھ لیتا ہوں، انفرادی پڑھنے لگے گا تو جمعے کی نیت نہیں کرے گا، ظہر پڑھے گا اپنی، وہ 4 فرض ہی پڑھے گا ظہر کے۔ اور اگر جمعے کا پورا وقت ہی قضا ہو گیا اور اس نے ظہر کا جمعے کا جو وقت تھا نہ جمعہ جماعت کے ساتھ پڑھا نہ انفرادی پڑھا، عصر کا ٹائم ہو گیا، اس کو اب خیال ہے کہ یار نماز قضا ہو گئی ہے، چلو قضا کر لیتا ہوں، اب جب عصر کے ٹائم میں یا کسی اور وقت میں جب بھی یہ جمعہ قضا کرنے لگے گا تو ظہر کی قضا کرے گا، یعنی 4 رکعت نماز ظہر قضا، جمعے کی قضا نہیں کرے گا، اس لیے کہ جمعہ نماز ایک تو جمعے والے دن جمعے کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھی جاتی، دوسرا جمعے والے دن جمعے کے وقت بھی امام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، انفرادی نہیں پڑھی جاتی، اور 1-2 آدمی مل کر بھی جمعہ نہیں کرا سکتے، اگر کہیں جمعہ کرانا بھی ہو تو ایک امام ہو اور پیچھے 3 مقتدی ہوں کم از کم، اتنا ہو تو پھر اس میں جمعے کی نماز ادا ہو جاتی ہے، جیسا کہ کورونا کے زمانے میں رہا، مسجدوں میں بعض علاقوں میں سخت پابندی تھی، لوگ اپنے بیٹھکوں میں پڑھاتے رہے، تو اس وقت یہ مسائل ہم نے عرض بھی کیے تھے، کلپ بھی ریکارڈ کرائے تھے کہ ایسے موقع پر ایک امام ہو جائے اور پیچھے 3 مقتدی ہو جائیں، پھر جمعہ ہوگا ورنہ جمعہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔